صحابہ کرام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی 700 آیتیں نازل کی ہیں۔ کتنی آیتیں نازل کی ہیں؟ 700 آیتیں نازل کی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہیں۔ پھر صحابہ کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون، یہ مومن لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ یہ ساری کی ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، خبردار یاد رکھو، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے 28واں سپارہ سورہ مجادلہ اس کی آخری آیت ہے، اللہ خود فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ کہتا ہے خبردار یاد رکھو، یہ جو صحابہ کی جماعت ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری جماعت ہے اور میری جماعت ہی کامیاب ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے جو صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کے چلتا ہے یا چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک اور جگہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ 11واں سپارہ ہے، سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 100 ہے۔ قرآن کہتا ہے سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار جو ہیں، فرمایا سارے صحابہ ہیں مہاجر اور انصار، مہاجرین اور انصار کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہو گیا، یہ جنتی ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی تابعداری کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ جو ان کی تابعداری کرے گا صحابہ کرام کی، محمد کے غلاموں کی، وہ بھی جنتی ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، کان کھول کے سن لو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے محمد کے غلام ایمان لے کے آئے۔ ان لوگوں کو کیا پتا کہ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ یہ جو صحابہ پہ تبرے کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، ان کتوں کو کیا پتا کہ محمد کے غلاموں کا مقام کیا ہے؟ میرے کملی والے کے جو غلام ہیں، جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو نبی کے ساتھ جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو نبی کے ساتھ چل کے جہاد کرتے تھے، جو ہر وقت پیغمبر کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی 700 آیتیں نازل کی ہیں۔ اور اگر آج کوئی آدمی صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، بکواسات کرتا ہے، تو اس کے بکواس کرنے کی وجہ سے صحابہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بڑی شان والے صحابہ ہیں۔ اور میرے عزیز بھائی، ابو بکر کا تو مقام ہی کیا ہے جو آج بھی جنت کے اندر میرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج بھی کملی والے کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ان کی قبر مبارک ہے 40 میل دور تک جتنی قبریں ہیں، اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی برکت کی وجہ سے، ان کے جسم اطہر کی برکت کی وجہ سے 40 میل دور تک کی جو قبریں ہیں، اللہ نے ان سے عذاب ہٹا لیا ہے، اللہ نے ان پر رحمت فرمائی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے، ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی وجہ سے ان کے جو ارد گرد 40 میل دور تک جو قبریں ہیں، اگر اللہ نے ان پر رحمت کا معاملہ کیا ہے، ان کے عذاب کو ہٹا لیا ہے، پھر یاد رکھو جو لوگ میرے محمد کے ساتھ جفیاں لگا کے سوئے ہوئے ہیں، بتاؤ ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، وہ جنت کے کتنے بڑے مالک ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائی، جو میرے کملی والے کا غلام بن جاتا ہے، جو میرے محمد کا غلام بن جاتا ہے، سارا زمانہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آگ، پانی، ہوا، جنگل کے درندے، جنگل کے پرندے جو ہیں اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ جو حقیقی معنوں میں میرے محمد کا غلام بن جاتا ہے، ساری کائنات، سارا زمانہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، زمین پہ زلزلہ آ گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا مارا اور کہا خبردار، کیا تیرے اوپر انصاف نہیں ہو رہا؟ زمین تھم گئی،
اور آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ مدینے کی طرف آگ آ رہی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا بھیجا، اپنا جو ہے وہ کپڑا مبارک بھیجا اور کہا یہ آپ کے سامنے کرو اور اس کو کہہ دو خبردار یہ میرے محمد کا شہر مدینہ ہے، اسے واپس چلی جا۔ آگ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا مبارک دیکھ کر، ان کی چادر مبارک دیکھ کر آگ مدینے سے واپس چلی گئی، ادھر نہیں آئی۔ کیوں کہ جو محمد کے غلام بن جاتے ہیں حقیقی معنوں کے اندر، آگ بھی، پانی بھی، ہوا جو ہے اس کے ملازم بن جاتی ہے، اس کی نوکر بن جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام ملا یہ جو فلاں دریائے دجلہ ہے یہ ہر سال جو ہے یہ لڑکی لیتا ہے، تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ اے دریا چلنا ہے تو چل، وگرنہ تیری پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آج تک دریا نہیں رکا، کیوں کہ ان کو خط لکھنے والے میرے محمد کے سچے غلام تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہوا ایک بوڑھی اماں، وہ غریب تھی، اس کو کس نے تیل کی شیشی دی کہ ماں جی یہ تیل لے لو، گھر میں جاؤ سر کو لگا لیا کرو، چلو کبھی یاد کرو گے۔ ماں جی گھر میں تیل لے کے آئی، گھر میں رکھا، کسی وجہ سے وہ تیل کی شیشی الٹی ہو گئی اور وہ تیل گر گیا، زمین نے تیل کو چوس لیا، اور وہ جو ماں جی ہے وہ پریشان ہو گئی کہ بڑی مشکل سے تیل ملا ہے، وہ بھی گر گیا ہے، زمین نے چوس لیا ہے۔ وہ ماں جی دوڑتی ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی کہ بیٹا یہ معاملہ ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو خط لکھا، ایک خط لکھا، لکھ کر کہا ماں جی جہاں تمہارا تیل گرا ہے، زمین نے تیل کو چوسا ہے، یہ رکا لے کر وہاں رکھ دو۔ جب ماں جی رکا لے کے گئے اور وہ رکا لے کر اس جگہ پہ رکھا جہاں زمین نے تیل چوسا تھا، اور رکا رکھنے کی دیر تھی زمین سے تیل کا چشمہ نکل آیا، زمین سے تیل کا چشمہ نکل آیا۔ تو ماں جی نے بڑی مشکل سے رکا پکڑا، دیکھو کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ جب ماں جی نے رکا کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے زمین تیل کو واپس کر دے، وگرنہ میں تیرے اوپر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور کہہ دیا یا ساریہ الی الجبل، حالانکہ ساریہ یہ کمانڈو تھے، مجاہدین کی جماعت کے امیر تھے، وہ 300 میل دور جہاد کر رہے تھے۔ عمر بن خطاب نے مدینے میں بیٹھ کر منبر رسول پہ بیٹھ کر کہا یا ساریہ الی الجبل۔ صحابہ پریشان تھے کہ جس ساریہ کو آواز لگائی ہے وہ تو یہاں مدینے سے 300 میل دور ہے، تو ان کو کیسے پیغام ملے گا؟ بہرحال جب صحابہ وہاں سے واپس آئے تو مدینے کے صحابہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا آپ کو عمر بن خطاب کی آواز پہنچی تھی؟ تو جو ساریہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے امیر تھے، انہوں نے کہا ہاں جب ہم جہاد کر رہے تھے تو ہم جو ہیں ہمیں شکست ہو رہی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کی آواز پہنچی یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز مبارک سن کر ہم پہاڑ کی طرف ہوئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا جو نبی کا سچا غلام بن جاتا ہے ساری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، سارے کے سارے عمر بن خطاب کی غلامی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کا لشکر جا رہا تھا، رستے میں جنگل آ گیا، وہاں ٹھہرنا تھا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عقبہ بن عامر، وہ جنگل کے کونے میں کھڑے ہوئے آواز لگائی اے جنگل کے پرندوں، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے رہنے والے موذی جانوروں، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں محمد کے غلام آرام کرنا چاہتے ہیں، یہاں کملی والے کے غلام جو ہیں بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی ساری دنیا نے دیکھا جب صحابی نے آواز لگائی کہ اے جنگل کے پرندوں جنگل خالی کر دو، اے جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، تو صحابہ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، شیر اپنے بچے لے کر جا رہا ہے جنگل سے باہر، سانپ اپنے بچے لے کر جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو نبی کا غلام بن جاتا ہے جنگل کے درندے پرندے بھی اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کملی والے کا رکا لے کر جا رہے تھے، معاذ بن جبل کے پاس جنگل کا راستہ تھا، تو رستے میں سفینہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جا رہا تھا نبی کا رکا لے کر خط مبارک لے کر، کہتے ہیں جب میں جنگل کے درمیان میں گیا تو راستے میں دیکھا شیر بیٹھا ہوا ہے اور میں ڈر گیا، فطرتی طور پہ انسان ڈر جاتا ہے، کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ جنگل کا شیر ہے حملہ کر دے گا نقصان ہوگا۔ سفینہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل کو حوصلہ دیا اور میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا اے جنگل کے بادشاہ میں نبی کا غلام ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، اور کملی والے کا خط لے کر پیغام لے کر میں جو ہے فلاں علاقے میں جا رہا ہوں۔ وہ جو شیر تھا اس نے 2-3 مرتبہ ہم کیا اور
رستے سے ہٹ گیا تو سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پیغام لے کر آگے پہنچ گیا. جب میں معاذ بن جبل کے پاس گیا, نبی کا پیغام دیا, واپس آ رہا تھا. سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا پھر اسی جگہ پہ وہ شیر بیٹھا ہوا تھا. پھر میں ڈر گیا کہ یہ حملہ نہ کر دے. پھر میں نے وہی بات کہی کہ میں محمد کا غلام ہوں, صحابی رسول ہوں, میں نبی کا رکا خط لے کر قاصد بن کے گیا ہوا تھا, اب میں واپس آ رہا ہوں. پھر شیر نے 2-4 مرتبہ ہم کیا اور اپنی راہ لے لی, جنگل میں چلا گیا, دائیں بائیں ہو گیا. جب وہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے کے پاس آئے تو ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے خود پوچھ لیا, سفینہ بتا وہ جنگل کا شیر تمہیں کیا کہتا تھا. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے خود پوچھ لیا بتا تمہیں وہ جنگل کا شیر کیا کہتا تھا جس نے تمہیں رستے میں 2 مرتبہ روکا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتا دیا کہ یا رسول اللہ ایسے وہ جنگل کا شیر ملا, ایسے معاملہ ہوا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو جنگل کا شیر کیا کہہ رہا تھا, اس نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا, آتے ہوئے کیا کہا تھا. تو سفینہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک بھی امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, مجھے کیا پتا کہ وہ جو جنگل کا شیر ہے اس نے مجھے کیا کہا. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا سفینہ سن اس جنگل کے شیر نے کیا کہا. جب تو گیا تھا اس نے ہم کیا تھا, اس نے یہ پوچھا تھا بتا ابو بکر عمر عثمان اور علی کا کیا حال ہے. سبحان اللہ, قربان جائے محمد کے غلاموں پر جن کا ادب جن کا احترام جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں. فرمایا جب تو واپس آیا تھا, جب پھر شیر نے ہم کیا تھا تو یہ پوچھا تھا کہ بتا مجھے بلال کا کیا حال ہے, صہیب کا کیا حال ہے, طلحہ کا کیا حال ہے, فلاں صحابی کا کیا حال ہے. تو وہ تو آپ کا حال پوچھ رہا تھا. تو میرے عزیز بھائی قربان جائے محمد کے صحابہ پر جن کا ادب جن کا احترام جنگل کے جانور بھی کرتے تھے, جنگل کے درندے بھی کرتے تھے, جنگل کے پرندے بھی کرتے تھے. لیکن افسوس اس بات کا ہے, لاکھ مرتبہ افسوس اس بات کا ہے کہ جنگل کے درندے تو پہچان گئے تھے یہ محمد کے صحابہ ہیں, یہ اپنے آپ کو مومن کہلانے والے میرے محمد کے صحابہ کو آج تک نہیں پہچان سکے. میں کہتا ہوں دنیا جو مرضی کر لے میرے محمد کے صحابہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا.